السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. پروگرام لمحہ فکریہ میں آپ سب کو خوش آمدید. پاکستان کے سب سے طاقتور انسان، 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم، اب جیل کی سلاخوں میں ہیں. العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید سزا سنائے جانے کے بعد کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیے جانے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اب قیدی نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کا قیدی نمبر 4470 ہے. جب تک وہ جیل میں رہیں گے ان کی شناخت یہ نمبر ہوگا. حکام کی نگرانی میں کرائی گئی میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک ملازم جو کہ جیل انٹری کارڈ بھی دے دیا گیا ہے، جو جیل میں داخل ہوتے وقت استعمال کیا جائے گا. گزشتہ روز میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان کے ملازم گھر سے تیار کیا جانے والا کھانا لے کے آیا، اور جو کہ چیکنگ کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کے لاک اپ میں پہنچا دیا گیا. ذرائع کے مطابق میاں محمد نواز شریف لاک اپ میں صبح 7 بجے ان کا کھول دیا گیا، جس میں میاں نواز شریف صاحب صبح کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، اور جیل حکام نے نواز شریف سے ملاقات کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا ہے. ملاقات کے لیے مقررہ دن نواز شریف سے خونی رشتے وکلاء ملاقات کر سکتے ہیں. دوست احباب، پارٹی کا رہنما اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کی لسٹ سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھجوائی جائے گی. نواز شریف صاحب جن لوگوں سے ملنا چاہیں گے ان کے نام سپرنٹینڈنٹ کو آگاہ کر دیں گے. آج نواز شریف صاحب، ان کی والدہ، ان کی بیٹیاں اور حمزہ شہباز، یوسف عباس، عزیز عباس، محمد صفدر، جنید صفدر ملاقات کریں گے. لیگی رہنماؤں میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، محمد زبیر، مشاہد اللہ خان اور مشاہد حسین سید اور مریم اورنگزیب، طارق فضل چودھری نواز شریف سے ملنے کی درخواست پیش کریں گے. مزید بتایا گیا کہ گزشتہ روز ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم نے 45 منٹ تک نواز شریف کا طبی معائنہ کیا. معائنے کے بعد جیل حکام نے سروسز اسپتال کی ڈاکٹرز کی ٹیم کو مدعو کیا، اور ڈاکٹرز کی ٹیم نے سابق وزیر اعظم کی صحت کی تفصیلات پوچھی تو ان کا بلڈ پریشر، شوگر لیول نارمل قرار دیا گیا. نواز شریف صاحب کو رات گئے گھر سے آنے والی ادویات بھی پہنچا دی گئی، اور مزید بتایا گیا کہ نواز شریف نے قرآن مجید اور دینی کتابوں بھی منگوا لی ہیں. میاں محمد نواز شریف جس لاک اپ میں قید ہیں اس کو ہائی سیکیورٹی زون قرار دیا گیا ہے. ابھی تک نواز شریف صاحب اپنے بھائی میاں شہباز شریف کے کمرے میں ہی قید ہیں. جیل ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف جب تک اسلام آباد سے واپس کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیے جائیں گے ان کو علیحدہ کمرے میں قید کیا جائے گا. یقیناً لمحہ فکریہ ہے، اور ایک بہت بڑی اور بری خبر پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور پارٹی ان کے دم سے چلتی ہے، اور یقیناً پاکستان مسلم لیگ کے روح رواں میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم جو کہ جیل کی سلاخوں میں ہیں، شہباز شریف صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی جیل کی سلاخوں میں ہیں، اس کے علاوہ دیگر رہنما بھی جیل کی سلاخوں میں ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اور یقیناً تمام پولیٹیکلی جو سٹرکچر ہے اس کے لیے اور تمام جو موجودہ حکمران ہیں ان کے لیے یہ سب لمحہ فکریہ ہے، اس طرح کے کیسز. اور یقیناً جب اس کو باقاعدہ طور پہ اس کا جب احتساب کیا جاتا ہے، جب اس کا حساب کیا جاتا ہے، اور جب مکمل طور پہ اس کیس کو پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو حکام ہوتے ہیں اور جو لوگ جن پہ یہ کیسز بنتے ہیں ان کے لیے جب یہ مشکل وقت ہوتا ہے، ایک کڑا وقت ہوتا ہے، جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا ہمارے خلاف یہ احتساب کیا جا رہا ہے، انتقام لیا جا رہا ہے، یہ انتقام صرف مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہی لیا جا رہا ہے. یقیناً یہ ایک بہت مشکل لمحہ ہے، مشکل گھڑی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے. لیکن آنے والے وقت میں یقیناً سیاست کس رخ جاتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا مستقبل کیا بنتا ہے. میاں محمد نواز شریف جو اب سپریم کورٹ میں جانے لگے ہیں اور اس پیش کرنے جا رہے ہیں اپنے کیس کو، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے، اور یقیناً پاکستان مسلم لیگ نواز کا مستقبل کیسا ہوتا ہے. جس طرح وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انتقام لیا جا رہا ہے، اور یہ انتقامی کارروائی صرف مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے. یقیناً یہ تمام چیزیں اگر اس کو آپ ایک تناظر کے اندر دیکھیں تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جب ملک کے ساتھ آپ مخلص ہوں گے، جب آپ ملک کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلیں گے، یقیناً آپ کے لیے مشکل وقت نہیں آئے گا. اور اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یقیناً ایک پریشانی اور ایک مشکل وقت ہوگا جو کہ پارٹی کے لیے بھی ہوگا اور پارٹی حکمرانوں کے لیے بھی ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر ہو، پاکستان کے استحکام کے لیے بہتر ہو، اور جو ہو پاکستان کے لیے ہو. اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام لمحہ فکریہ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.